ناظرین، ایک دفعہ پھر ہمارا اپنا پروگرام جو ہے میاں بیوی کا گھریلو ماحول، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تازہ ترین سیاسی بات کی جائے، اور جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کچھ تبصرہ کیا جائے۔ بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جناب کہ جہانگیر ترین گروہ کی تلافی معافی ہو گئی بھی ہے، اور پھر وہ شیر و شکر ہو گئے ہیں، اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پینے لگ گئے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے بنیادی طور پہ عمران اس کو جہانگیر ترین کو کلین چٹ دینے کے لیے۔ دیکھیں، جس کا آپ کھاتے ہیں اس کے ساتھ نمک حرامی تو نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اور جہانگیر ترین کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے عمران خان، جس کے گھر کا چولہا ہی جہانگیر ترین چلاتا تھا، اور وہ سارے لوگ جن کو جہازوں میں بھر بھر کے جہانگیر ترین لاتا تھا لا کے، انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، بزدار کو ووٹ دیا، اور بزدار کی حکومت ہی انہیں کے بل پہ چل رہی ہے۔ تو یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ نچایا گیا تھا، لوگوں کے سامنے دکھایا جائے گا جی ہم احتساب کر رہے ہیں، ہم نے احتساب کے نام کے اوپر دیکھیں ان کی انکوائریاں شروع کروا دیں، بعد میں کلین چٹ ملے گی، جہانگیر ترین آپ کے سامنے ایک دھلا دھلایا شخص ہو جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ جہانگیر ترین کو اگر کلین چٹ صرف دلوانا ہوتی تو اس کے بہت سارے اور طریقے تھے، اور ماضی میں جہانگیر ترین اس طرح کے طریقے استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ بات اس سے زیادہ ڈیپ لگتی ہے، اس لیے کہ ایک گروپ باقاعدہ طور پر بنایا گیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف بیانات دیے، پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم کے خلاف بھی میں بیانات دیے۔ خان صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنا جو کرپشن کا نیریٹو لے کے آئے تھے نا، تو کچھ تو اپنے سپورٹرز کو خوش کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈرامہ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ادویات کا سکینڈل آیا، آپ نے کیا کر لیا، پیٹرول کا سکینڈل آیا، آپ نے کیا کر لیا، اب یہ رنگ روڈ کا آ رہا ہے، زلفی بخاری سے استعفیٰ لے لیا گیا، کوئی انکوائری نہیں سٹارٹ ہو رہی، استعفے لیے جاتے ہیں، بعد میں وہ کلین چٹ لے کے واپس اس کے اندر واپس آ جاتے ہیں کیبنٹ کے اندر۔ تو اسی طرح یہ سب کچھ ہے، یہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے، جو بڑی دفعہ اس حکومت نے دیا اپنے سپورٹرز کو، اور وہ سپورٹرز اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہ دھوکہ بڑے آسانی سے کھا بھی لیتے ہیں، بڑے معصوم سپورٹر ہیں خان صاحب کے۔ ہاں، وہ جیسے سپورٹ وہ ہمارے ایک دو سوری آپ کی بات کاٹوں، دو صحافی دوست ہیں، وہ بیٹھ کے ہر روز ایک سکینڈل بتاتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اس کا نہیں پتا۔ تو جتنے معصوم خان صاحب ہیں اتنے معصوم ان کے سپورٹرز ہیں۔ لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس سے زیادہ گہری ہے۔ یہ عمران خان کو براہ راست تھریٹ کیا گیا ہے، اور کچھ قوتیں ایسی ضرور ہیں جو عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتی ہیں، اور جتنے نمبر جہانگیر ترین شو کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت گر چکی ہے۔ یہ اب صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور عمران خان کا پینک جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ویزیبل ہوتا جا رہا ہے۔ اب عمران خان سے کون خوف زدہ ہوگا؟ دیکھیں، جو قوتیں اس کو لائی ہیں وہ عمران خان سے خوف زدہ ہوں گی۔ وہ ایک بندہ جو اپنی مرضی سے وزیر نہیں رکھ سکتا، ایک بندہ جو اپنی مرضی سے مشیر نہیں رکھ سکتا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میرا فائنانس منسٹر کون سا رہا ہے، اس سے کسی قوت نے کیا افسوس ہو۔ انہوں نے کہنا عمران خان کو کہ ہاں جی ہمیں یہ کام چاہیے گا، حاضر جناب۔ وہ تو حاضر ان کے دربار میں بیٹھا رہتا ہر وقت، نہیں اور ان کی نہیں ہر نہیں بات انہوں نے نہیں نہیں اس سے خوف زدہ ہونا کیوں ہے؟ نہیں وہ اس کی قوتیں حکومت نہیں، دیکھیں، وہ قوتیں نہیں خوفزدہ ہو رہی۔ اتنا کمزور عمران خان وزیر اعظم، اتنا کمزور وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں آیا۔ وہ ایک صدر آئے تھے جو بھٹو کے زمانے میں، جس کے باہر فضل لکھا جاتا ہے الہی۔ فضل الہی کو کہا جاتا ہے پھجے کو رہا کرو، وہ جو لکھا جاتا تھا ایوان صدر کے باہر، یہ عمران خان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اس سے زیادہ ویک وزیر اعظم کوئی بھی نہیں، کوئی کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اس کے پاس بھی تھوڑے سے اختیارات ہوتے ہیں، عمران خان ان سے بھی کیا گزرے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ان قوتوں کو خوفزدہ نہیں کر رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان ان قوتوں سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ عمران خان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کسی حکومت کو کس طرح اڑایا جاتا ہے، کس طرح کیسز نکالے جاتے ہیں، کس طرح گروپ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان اسی طریقے سے حکومت میں آئے ہوئے ہیں، اور عمران خان کا پینک بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں اور کون سا نعرہ نیا لگائیں۔ دیکھیے، یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اپوزیشن اس سٹیج پر عمران خان صاحب کو گرانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ شہباز شریف بلکہ صاحب نے جو میں کہہ رہی ہوں اپوزیشن کو چاہیے، جو عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں عمران خان کا ساتھ دے کے عمران خان کو 5 سال روک کے رکھیں، تاکہ عوام کو بالکل پتہ چلے کہ جو حکومتیں لائی جاتی ہیں وہ کتنی نکمی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے تھرو کوئی پیغام دینے کی سنا ہے کوشش کی گئی ہے، لیکن جو لندن میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بالکل منع کر دیا ہے، اور کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کوئی نیا سیٹ اپ نہیں آ سکتا، یا اس سیٹ اپ میں حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ وہ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آزادانہ منصفانہ الیکشن ہو، اور اس کے اندر سے غیر جمہوری قوتوں کا رول ختم ہو۔
اب خان صاحب ابھی کل پرسوں بھی ہم نے دیکھا ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے، ایک ایسے پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے تھے جو پہلے بھی اس کا کئی دفعہ افتتاح ہو چکا ہے، اور ان کے ساری تقریبات ایسی ہی ہوتی ہیں افتتاح کی. وہاں پر انہوں نے پھر وہی نعرہ لگا دیا کہ چور ڈاکو مافیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چور ڈاکو مافیا جنہیں کہتے ہیں وہ تو ان کی حکومت گرا نہیں رہے. اب خان صاحب کس کے خلاف نعرہ لگائیں گے؟ ایسے خان صاحب کے پاس ہے بھی نہیں کچھ بیچنے کے لیے نا. یا تو بندہ جب کہیں جاتا ہے کوئی اپنے پروجیکٹس بتاتا ہے، کوئی اپنی کامیابی بتاتا ہے. خان صاحب کی کامیابی یہی کہ جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی جو زر مبادلہ آپ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، خان صاحب کی یہی ایک اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں وہ ہر دوسرے دن ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. تو انہوں نے یہی نعرہ لگانا چور کرپشن فلانا. باقی بات یہ کہ جو اس دن فیصل واڑہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کو ایک ایس ایچ او کی تڑی جا کے لگنی چاہیے، عمران خان کے لیے تو ایک کیپٹن کی تڑی بھی کافی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ اب بنتا جا رہا ہے کہ جس طرح عمران خان کے اوپر ایک طرح سے پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، اس سے ڈینائی نہیں ہو سکتا. عمران خان ان کو پریشر کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں، اتنے ویک پرائم منسٹر کے لیے پریشر کیوں بلڈ کیا اس کی جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات عمران خان خواب میں، خیال میں، گمان میں کبھی کبھار یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وہ سچ مچ کے وزیر اعظم ہیں. جب وہ انہیں اس طرح کا خیال آتا ہے تو پھر ان کی تنابیں کس دی جاتی ہیں، ان کی لگامیں کھینچ دی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا. اصل منصوبہ یہ تھا کہ خان صاحب کو سامنے رکھ کے پیچھے مزے کیے جائیں گے. وہ نواز شریف نے الٹا ہی کر دیا. اب الٹا یہ ہو گیا ہے کہ خان کی غلطیوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے، لوگ اس لانے والے کو زیادہ برا بھلا کہتے ہیں. تو اس سے خان کو تو زیادہ خوش ہونا چاہیے. لیکن خان کو تو خوش ہونا چاہیے. وہ قوتیں خوش نہیں ہیں جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا. اس لیے انہیں اب فیس چینج کی ضرورت ہے، اور وہ فیس چینج کسی وقت بھی نظر آ سکتا ہے. کتنی بھی معافی تلافی عثمان بزدار کے ساتھ ہو جائے اور عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، ایک بہت بڑا گروپ وقوع پذیر ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے بعد حالات کسی لمحے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن اس گروپ کے سے فائدہ تب ہوگا جب اپوزیشن ساتھ دے گی. دیکھیں وہ ایک گروپ جو ہے وہ تو جا کے چینج نہیں لا سکتا، اس کو ایک میجورٹی چاہیے جس کے ساتھ وہ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، چاہے وہ قومی اسمبلی میں لانا ہو چاہے پنجاب میں لانا. کل بھی شہباز شریف نے کہہ دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں، حمزہ شہباز شریف نے بھی کہہ دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو اوپر گیم چلا رہے ہیں وہ اتنے بھی عقل مند نہیں، تو ان کی تو پھر گیمیں الٹی ثابت ہو رہی ہیں. خان کو لائے یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا، ترین کو آگے کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو اپوزیشن چاہیے، اپوزیشن ابھی آپ کو ہاتھ نہیں پکڑا رہی. تو ان کے تو منصوبے ناکام پہ ناکام ہو رہے ہیں. تو پھر وہ ایک خان کے پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ تو ان کے پاس سکسیس اسٹوری ہونی چاہیے نا. دیکھیں جو اوپر والی سطح پر گیم ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ ڈسکرپنسیز نظر آ رہی ہیں. دو طرح کا رویہ چل رہا ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ یار اس نے ہمیں ڈبو دیا، ہمارا نام بھی برباد کیا، اس کو فارغ کیا جائے. اور دوسرا ہے کہ ہم سارے انڈے اس باسکٹ میں ڈال چکے ہیں، اس سے اگر ہم نے جان چھڑائی تو پھر لوگ ہم سے بھی جان چھڑا لیں گے. اس انڈوں سے بچے نہیں نکلے نا. ہاں لیکن اب صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ دو طرح کے اوپر کی سطح پر بھی ہمیں نظریات آ رہے ہیں. ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہم سے یہ ہزیمت مزید برداشت نہیں ہو سکتی. دوسرا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو فارغ کیا تو ہم بھی فارغ ہو جائیں گے. نوکریوں کے لالے ہر طرف پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کو اتنی شرمندگی ہزیمت سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ 70 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. لیکن شاید میرا خیال میں یہ کہ پہلی دفعہ نام ان کا لیا جا رہا ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ حکومتوں پہ ڈال دیا جاتا تھا، وہ بیہائنڈ دا سین کام کرتے رہتے تھے. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو وزیر اعظم سامنے بیٹھا ہوئے لوگ اس کو کم گالیاں دیتے ہیں، لانے والوں کو زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈر گئے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب خان کے تبدیل کرنے سے جو ایک امیج بن چکا ہوا ہے، جو گھر گھر میں بات ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے، وہ اتنی جلدی رک نہیں جائے گی. لیکن اس کا بہرحال ایڈوانٹیج ہوگا اسٹیج پہ اگر کوئی اور وزیر اعظم آ جاتا ہے اور ان ہاؤس تبدیلی سے، جہانگیر ترین کی مدد سے، بلاول بھٹو ہوتے ہیں، شہباز شریف ہوتے ہیں، یا جہانگیر خان ترین ہوتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، اس سے بریدنگ سپیس ضرور مل جائے گی. لوگ ایک اور کام میں لگ جائیں گے کہ نیا وزیر اعظم آ گیا، اس کی کارکردگی چیک ہونا اور یہ سارا کچھ، میڈیا بھی اس طرف لگا دیا جائے گا. تو اس سے بریدنگ سپیس ان کو مل جائے گی. جو ساری اٹینشن آج کل لانے والوں پر ہے ان سے توجہ تھوڑی سی ہٹے گی. اپوزیشن کو یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے. ان کو بالکل بھی اب ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بننا چاہیے. جو پروجیکٹ یہ لے کے آئے ہیں اس پروجیکٹ کو چلنے دیں. یہ لوگ آ کے اپنا ہاتھ نہ پکڑائیں، کیونکہ کل کو پھر ان کے اوپر الزام آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے حکومت گرائی
اور ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اکانومی کی سچویشن ہے 2-3 سال بڑے ٹف ہوں گے. جتنے انہوں نے قرضے لے لیے, جو انہوں نے گھپلے کر لیے, جو اسکینڈلز آ چکے ہیں, ان سب کو پورا کرتے بڑا ٹائم لگے گا. تو اپنے سر کے اوپر یہ بلا نہ لیں. ہاں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے ذریعے آئیں, میجورٹی لے کے آئیں, عوام کا ووٹ لے کے جب آپ آئیں گے, عوام کا ٹرسٹ آپ کو ہوگا, پھر آپ مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے, میرے پیچھے عوام ہے, میرے پیچھے یہ لانے والے نہیں ہیں. خان کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ وہ کچھ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا, وہ کوئی ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جن کے کہنے پہ آیا ہوں, میں انہی کا غلام ہوں, میں نے انہی کے کہنے پہ چلنا ہے. بھئی اگر آپ کیبنٹ کا اجلاس کر رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں فیصلہ کرنے والے, تو آپ کی وقت کیا ہے؟ تو میرا خیال میں اپوزیشن جو ہے نا, یہ بیوقوفی بالکل نہ کرے, وہ اسی چیز پہ ڈٹ کے رہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, فری فیئر الیکشن. اور خان صاحب کے پاس اب صورتحال نازک اس وجہ سے ہوتی جا رہی ہے. ابھی میں کل ایک پروگرام میں تھا اور پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر صاحب تھے, اور یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ جہانگیر ترین گروپ کے کیا مقاصد ہیں, کون انہیں لایا. تو ان کے پاس وہی نعرہ تھا, یہ چور ڈاکو, یہ لوٹ کے کھا گئے, 30 سال انہوں نے حکومت کی. بھائی دیکھیے, یہ اتنا عبرتناک صورتحال ہو گئی ہے. سارے کرپشن کے سکینڈل آپ کی وزارتوں میں ملتے ہیں. آپ چور ڈاکو کے نعرے لگاتے رہتے ہیں, اور اب عوام ان سے تنگ آ گئی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, نکو نک ہو گئے ہیں. مہنگائی بہت ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب جب یہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کہتا ہے کہ یہ چور ڈاکو, ظاہر ہے وہ اپنی صفوں کی طرف نہیں دیکھتا, تو اس بیانیے سے اب لوگوں کو ابکائی آنے لگ جاتی ہے, نفرت ہو گئی. دیکھیے, آپ جو سروے ہوتے ہیں نا, آپ ان سرویز کو اٹھا کے دیکھ لیں. لوگوں کا مسئلہ اب کرپشن رہا ہی نہیں. لوگوں کا مسئلہ جی اس وقت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, وہ اس ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. ظاہر ہے لوگوں نے کھانا ہے, ان کو جاب چاہیے. وہ آپ کے کرپشن کے نعرے کے ساتھ روٹی کو اس کے ساتھ لگا کے نہیں کھا سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ کرپشن کے تب بات کریں کہ جب سکینڈلز جو ہیں وہ آپ کے کم ہوں. جتنے سکینڈلز آپ لوگوں کے نکل رہے ہیں, میرے خیال میں کسی اور حکومت کے نہیں نکلے. اچھا, اس پہ ایک نیا بیانیہ دے دیا کہ جی دیکھیں جی, ہم لوگ جو ہے سکینڈلز کے اوپر بات تو کرتے ہیں نا, اس دور میں تو ہوتی بھی نہیں تھی. بھائی اس دور کے پھر سکینڈلز نکال کے بھی دکھا دیں, کتنا آپ نے اب تک کرپشن سے پیسہ کمایا وہ بھی بتا دیں. ایک پراپرٹی اگر نواز شریف کی آپ نیلام کریں, جو کچھ اشتہاری قرار دے کے کی جا رہی ہے, اس میں وہ کرپشن کا پیسہ نہیں آپ نے ریکور کیا کوئی, اس کو آپ اپنی سکسیس نہیں بتا سکتے ہیں. وہ تو خود ملک سے باہر گئے ہوئے نا علاج کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ان کو آپ لوگوں سے جان کا خطرہ ہے. اس وجہ سے اشتہاری آپ نے اپنی عدالتوں سے قرار دے کے اور ان کی پراپرٹی جو نیلام کروائی جا رہی ہے. اگر آپ اتنا ہی اب لوگ نہیں یقین کریں گے ان کا, کیونکہ اگر ان کی حکومت صاف شفاف ہوتی, یہ سکینڈلز نہیں آ رہے ہوتے, تو لوگ کہتے بھی کہ ہاں جی عمران خان کی حکومت نے بڑا کام کیا اور آپ نے پیسے ریکور کروائے ہوتے. سب کو پتہ ہے نیب کا اب تو سامنے کھل کے آ رہا ہے نا کہ نیب کو ایک حکم دیا جاتا ہے. کس لیے دیا جاتا ہے؟ انتقامی کارروائیوں کے لیے دیا جاتا ہے. جس وقت وہ نیب کے کیسز سپریم کورٹ میں جاتے پتہ چل جائے جی 1.5 سال ہو گیا آپ نے ایک بندے کو جیل میں رکھا, آپ نے ایک بھی ریفرنس دائر نہیں کیا, کیونکہ آپ صرف انتقامی کارروائیاں کریں. ایک اور بات بھی یہ ہے کہ عمران خان کی ساری سیاست دوسروں کو الزام دینے پر موقوف ہے. خود کوئی کام نہیں کرنا, دوسروں کو. پہلے نواز شریف, شہباز شریف تھے, پھر زرداری صاحب بھی اس زمرے میں آ گئے, اور پھر کبھی یہ عدالتوں کو الزام دینے لگ جاتے ہیں, پھر کبھی الیکشن کمیشن کو الزام دینے لگ جاتے ہیں. آج کل جن لوگوں کو وہ الزام دے رہے ہیں, جن لوگوں سے ان کو خدشات ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو ان کو لائے ہیں. بلکہ کچھ لوگوں نے دبے الفاظ میں یہ کنفرم بھی کیا ہے کہ عمران خان کے کان میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ یہ بات توجہ سے سن بھی رہے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ جو انہیں لائے ہیں انہیں ہی نوکری سے فارغ کر دیا جائے. خان صاحب یہ بات سن کے کام جاتے ہوں گے, ان کی اتنی ہمت نہیں پڑتی ہوگی کہ وہ خواب میں یہ بات سوچے بھی کہ جو مجھے لائے ہیں میں ان کو نکال سکوں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر خان صاحب سوچ بھی رہے ہوں گے تو وہ اس لیے سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ساری زندگی الزامات کی سیاست کی ہے, تو جب میں یہاں سے اپنے نکمے پن کی وجہ سے نکلوں گا تو مجھے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو اچھی بات ہے مجھے میں ان کو نکالوں تو یہ اس چکر میں مجھے نکال دیں تاکہ میں پھر کسی کو الزام دے سکوں. لیکن خان صاحب ایسا کر نہیں سکتے. خان صاحب کی اتنی ہمت نہیں ہے, پھجے سے بھی گئے گزرے وزیر اعظم. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آدمی پینک میں ہوتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے, خان صاحب کو اپنے وہ سارے جرائم یاد آ رہے ہوں گے کہ جن کے ذریعے انہوں نے نواز شریف کی حکومت ختم کی تھی, جس طرح ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈلوایا گیا تھا. وہی جرائم انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوں گے. وہ لوگ تو بڑے بہادر لوگ تھے, وہ 15 مہینے جیلوں میں بے قصور قید رہے. خان صاحب تو ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے. تو پینک میں کہیں یہ اس طرح کا ایکشن نہ کر لیں کہ جس طرح کا
ان کے کان میں بات کی جا رہی ہے کہ جو انہیں لائے گئے ہیں وہی بڑے لوگ جو ہیں انہیں فارغ کر دیا جائے. اس پہ ابھی دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.